سدرۃ المنتہا کے بعد آگے ایک مقام ہے مستوی، پھر اس سے آگے ایک مقام ہے عرش اولی، پھر اس سے آگے ایک مقام ہے دنا، یعنی کہ لا مقام پر تشریف لے گئے۔ اب یہ سارا سفر جو ہے لاکھوں کلومیٹر کا سفر بنتا ہے، بلکہ آسمانوں کا جو سفر ہے سائنس میں اس کی پیمائش روشنی کی رفتار سے کی جاتی ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق اس وقت تک کائنات میں سب سے تیز رفتار چیز جو ہے وہ روشنی ہے۔ روشنی ایک سیکنڈ میں 3,00,000 کلومیٹر سفر طے کرتی ہے۔ ایک سیکنڈ کے اندر 3,00,000 کلومیٹر یہ سفر طے کرتی ہے، اور سورج کی روشنی زمین پر پہنچنے میں 8.3 منٹ لگتے ہیں۔ سورج کی روشنی کو زمین میں پہنچنے میں سورج زمین سے 18 کروڑ 94 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو یہ سفر جو ہے سورج کی روشنی کو زمین پر آنے میں 8.3 منٹ لگتے ہیں۔ تو زمین سے سدرۃ المنتہا کا فاصلہ یعنی کہ روشنی کی رفتار سے کیا جائے جو 3,00,000 کلومیٹر سفر کرتی ہے تو 50,000 سال لگیں گے۔ سدرۃ المنتہا جانے میں 50,000 سال لگیں گے۔ پھر سدرۃ المنتہا سے آگے مستوی ہے، اور مصطفیٰ سے آگے عرش اولی ہے، پھر اس سے آگے دنا ہے، اور آگے کتنا سفر طے کیا اس کا اللہ جانے اور اللہ کا حبیب جانے کے آگے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنا سفر طے کیا۔ تو عرش اولی تک کا جو سفر ہے یہ 85,000 سال کا بنتا ہے۔ اگر روشنی کی رفتار جو ایک روشنی 3,00,000 کلومیٹر سفر طے کرے ایک سیکنڈ میں، تو روشنی کو وہاں پہنچنے میں عرش اولی جانے میں 85,000 سال لگیں گے۔ تو یہ اتنا طویل سفر جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف چند سیکنڈ کے اندر کیا، طویل جتنا طویل تھا اور وقت بھی اتنا ہی قلیل تھا۔ جیسے اس کی مثال علماء نے یوں دی کہ جب بندہ دروازہ بند کرتا ہے تو اس کی زنجیر ہلتی ہے، کچھ دیر کے لیے زنجیر اس کی ہلتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس پلٹے تو ابھی بھی زنجیر، جس دروازے کو بند کیا تھا اس کی زنجیر ہل رہی تھی۔ جس بستر سے جب بندہ اٹھ کر جاتا ہے تو وہ بستر کچھ دیر تک گرم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس بستر پر کسی نے آرام کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تھے اس وقت بھی بستر ابھی گرم ہی تھا۔ تو اتنا طویل سفر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چند سیکنڈ کے اندر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سر کی آنکھوں سے دیدار کیا۔ وہ نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کی جو نہ کبھی کسی کو ملی اور نہ ہی قیامت تک کسی کو ملے گی، کہ سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی بندہ دیدار نہیں کر سکتا جاگتی آنکھوں سے اس دنیا کے اندر۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ جس رب کو سے ہم کلام ہونے میں اتنا سرور ہے اس رب کو دیکھنے میں اتنا سرور ہوگا، کو دل میں تمنا پیدا ہوئی رب کو دیکھنے کی، تو عرض کرتی ربی آرینی، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آگے سے جواب ہے لن ترانی، کہ موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تجلی ڈالی کوہ طور پر، ایک پہاڑ پر، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ عزوجل کے جلوے تو بڑے دور کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کی تاب نہ لا سکے اور آپ بے ہوش ہو گئے، اور ادھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے جایا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پلک بھی نہ جھپکی اور ٹکٹکی باندھ کر اپنے رب سے دیدار بھی کیا، اور کافی دیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا و انتا، کہ اے حبیب ایک میں ہوں اور ایک آپ ہیں، اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے ہے۔ ایک میں ہوں اور ایک آپ ہیں بس، اور اس کے علاوہ جو کائنات اور کائنات میں جو کچھ ہے اللہ پاک فرما رہا ہے حبیب وہ تمہارے لیے ہے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی اللہم انت، اے رب صرف تو ہی ہے، ما انا، میں نہیں، اور میں تیری خاطر سب کچھ چھوڑ کر آ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر رہے ہیں کہ اے رب صرف تو ہی تو ہے، میں کچھ بھی نہیں، میں نہیں، اور میں تیری خاطر سب کچھ چھوڑ کر آ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کی بادشاہت عطا فرمائی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیارات بھی عطا فرمائی، طاقتیں عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمان پر ہیں اور 2 وزیر زمین پر ہیں۔ تو وزیر اسی کے ہوتے ہیں کہ جو بادشاہ ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور کی بادشاہت آسمانوں پر بھی ہے، حضور کی بادشاہت زمین پر بھی ہے۔ فرمایا جو آسمان پر جو میرے 2 وزیر ہیں وہ جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین پر جو میرے 2 وزیر ہیں وہ ابو بکر اور عمر ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 وزیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت عطا کی۔ کہیں پر کوئی بھی بادشاہ بنتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے بنتا ہے۔ یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائی۔ سکندر ذوالقرنین بنا، حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا کی۔ داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام بنے۔ تو جو بھی کوئی بادشاہ بنتا ہے، نمرود بھی بادشاہ بنا تو رب کی مرضی سے بنا۔ تو کہیں پر بھی کوئی بادشاہ بنتا ہے تو وہ رب کی مرضی سے بنتا ہے۔ تو جب یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے تو آپ اس خیال میں تھے کہ میں اپنا وزیر کس سے بناؤں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ آپ صبح سویرے شہر سے باہر چلے جائیے گا، تو جو شخص سب سے پہلے شہر میں داخل ہوگا وہ آپ کا وزیر ہے، آپ اسے اپنا وزیر منتخب کریں گے۔ تو یوسف علیہ السلام صبح کے بعد جب صبح ہوئی تو آپ شہر سے باہر چلے گئے، تو آپ نے ایک نوجوان دیکھا کہ وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے شہر کے اندر داخل ہو رہا ہے، بالکل ایک غریب سا لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے شہر کے اندر داخل ہو رہا۔ تو آپ بہت حیران ہوئے کہ یہ شخص میرے لیے وزیر منتخب کیا گیا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے یوسف علیہ السلام، آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ وہی بچہ ہے کہ جس نے ماں کی گود میں آپ کی پاکیزگی کی گواہی دی تھی، یہ وہی بچہ ہے۔ تو اس نے آپ کی جو خدمت کی تھی اس خدمت کی بنا پر اسے آپ کا وزیر منتخب کر دیا۔ اب وہ تھوڑی سی خدمت کی کہ اس نے بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی، کہ یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی کہ آپ بڑے پاکیزہ ہیں اور آپ بے گناہ ہیں۔ زلیخا نے آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور آپ نے زلیخا کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، اس طرح سے بچے نے گواہی دی۔ تو اس نے یوسف علیہ السلام کی یہ خدمت کی، اس خدمت کی بنا پر اس بچے کو وہ جوان ہو کر وہ یوسف علیہ السلام کا وزیر بنا۔ تو اب وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضور کی تصدیق کی، جن کی بنا پر آپ کو صدیق کا لقب ملا، کہ جب حضور معراج سے واپس تشریف لائے تو مشرکین نے انکار کیا، بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کوئی مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ سے ہو کر آ جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ کہا ہے تو میں اس چیز کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ معجزہ رونما ہوا ہے، جس کی بنا پر آپ کا صدیق لقب بنا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی کی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کتنی کی، پھر وہ خدمت جو آج تک کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں 3 دن رہنا، یعنی کہ کتنی خدمت کی، اتنی خدمت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا، ابو بکر صدیق کے احسان کا بدلہ قیامت میں رب ہی چکائے گا۔ تو پھر کیوں نہ صدیق اکبر حضور کے وزیر بنے؟ حضور نے فرمایا میرے 2 وزیر زمین پر ابو بکر اور عمر، کس بنا پر کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی خدمت کی۔
تو اب بھی جو بندہ انبیاء کرام کی یا انبیاء کرام کی آل اولاد کی جو ایمان والی ہو یا ان کے دین کی خدمت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے، انہیں بے تاج بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جو دین کی خدمت کرتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، آج بھی سنت کی خدمت کرتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے تاج بادشاہ بناتا ہے۔ اور دیکھیں ان کی بادشاہت ختم نہیں ہوتی، ان کے محل اور ان کی عزتیں آج بھی باقی ہیں۔ دیکھ لیں داتا علیہ حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا محل آج بھی آباد ہے، بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ کا محل آج بھی آباد ہے، کہ انہوں نے خدمت کی ہے، انہوں نے خدمت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے تاج بادشاہ بنا دیا، اور ان کی بادشاہت ایسی ہے کہ جو ختم نہیں ہوتی۔ ابراہیم بن ادم ایک ملک کے بادشاہ تھے، لیکن دل سے میں دنیا جو تھی نا وہ دل اچاٹ ہو گیا تھا دنیا سے، تو انہوں نے سلطنت کو خیر بات کہہ دیا، شاہی لباس اتارا، سلطنت کسی کے حوالے کی، اور جنگلوں میں غاروں میں عبادت کی طرف نکل گئے، اور عبادت و دین کی خدمت تبلیغ کرنا یہی ان کا صبح و شام کام تھا۔ تو ایک دن آپ دریا کے کنارے بیٹھ کر اپنے کپڑے کو پیون لگا رہے تھے، تو کسی نے پہچان لیا کہ اتنی بڑی سلطنت تھی ان کے پاس، اتنے بڑے بادشاہ تھے، اتنی شان و شوکت تھی، کیا فقیروں والا حال بنایا ہوا ہے۔ تو جو اللہ کا ولی ہوتا دل کی بات جان لیتا، تو آپ نے اس کی بات سن کر اس سوئی کو اپنی دریا میں پھینک دیا اور کہا کہ مچھلیوں میری سوئی مجھے لا کر دو، تو مچھلیاں سونے کی سوئیاں لے کر آ گئیں۔ آپ نے کہا کہ نہیں مجھے میری اپنی سوئی چاہیے، تو ایک مچھلی آپ کی سوئی لے کر آئی، آپ نے وہ سوئی پکڑی اور اس شخص کی طرف دیکھ کر کہا بتا وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت اچھی ہے؟ اس حکومت میں تو لوگ ڈر کی بنا پر میری عزت و تعظیم کرتے تھے، لیکن یہاں پر تو چرند پرند اور پانی کے اندر کی مخلوق بھی میری عزت و اطاعت کرتی ہے، میری تعظیم کرتی ہے۔ تو جب بندہ حقیقی معنوں میں رب کا ہو جاتا ہے، رب کی عبادت میں لگ جاتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے، تو اصل حکومت تو اب اس کو ملتی ہے کہ جو نہ ختم ہونے والی ہوتی ہے، کبھی ان کی عزتیں ختم نہیں ہوتی۔ تو آج بھی ان لوگوں کے نام زندہ ہے کہ جنہوں نے دین کی خدمت کی، ان کے آج بھی نام اور ان کی عزتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور جنہوں نے ظلم کیا وہ آج بھی ان کی ذلیل ہوتے چلا جا رہے ہیں۔ جن میں حجاج بن یوسف ہے، جو بادشاہ بننے کے بعد اس کی تلوار سے کئی بے گناہ قتل ہوئے، ان میں یزید پلید ہے، تو ان کی وہ آج بھی ذلیل ہو رہی ہے۔ جنہوں نے خدمتیں کی ان کے آج بھی بڑے نام ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ عالمگیر، یہ وہ بادشاہ جس کی اکثر زندگی گھوڑے پر گزری، اس نے دین کی بڑی خدمت کی، آج بھی اس بادشاہ کا نام لیا جاتا ہے، اچھے لفظوں میں لیا جاتا ہے۔ اس نے باقاعدہ طور پر ایک کتاب لکھوائی جس کا نام ہی فتاوی عالمگیر ہے، جس سے بڑے بڑے مفتیان کرام اس کتاب سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ 10 جلدوں کے اوپر یہ کتاب ہے جو اس نے مفتیان کرام سے لکھوائی تھی۔ دین سے بڑی محبت کرتا ہے بادشاہ ہارون رشید، یہ علماء سے بڑی محبت کرتے تھے، اور آج بھی ان کا نام ہے۔ تو جو ظالم بادشاہ گزرے ان کی ذلتیں بڑھ رہی ہیں، جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے ان کی بادشاہت اور ان کے نام اور ان کی عزتیں آج بھی باقی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے بادشاہ بناتا ہے، اور اگر وہ دین کی خدمت کرے تو وہ فلاح پا جاتا ہے، اگر وہ ظلم کرے تو اپنے لیے تباہی بربادی اپنے مقدر میں کر لیتا ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز یہ بادشاہ بننے سے پہلے بڑی شاہانہ زندگی گزارتے تھے، بڑا مہنگا ترین لباس، مہنگی ترین خوشبو، یعنی کہ بڑی شاہانہ زندگی تھی۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ گئے تو ان کے کپڑے ذرا لٹک رہے تھے، اب وہ کپڑے ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے، تو حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، انہوں نے کہا کہ اے عمر اپنے لباس کو اس طرح سے یوں تکبر کے ساتھ لٹکاؤ نا۔ حضور نے فرمایا کہ جس کا کپڑا تکبر کے ساتھ لٹک رہا ہو وہ جہنم میں ہوتا ہے۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ آپ اپنا کام کریں، اب اپنی راہ لیں، یعنی کہ یہ ان کا انداز تھا۔ لیکن جب یہ بادشاہ بنے تو ان کے اندر بڑی عاجزی کی ساری آ گئی۔ جب ان کو امیر المومنین منتخب کیا گیا تو یہ ساری رات مصلی پر بیٹھ کر روتے رہے۔ ان کی زوجہ نے کہا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری گردن پر امت سرکار کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، جب میں بھوکوں، فقیروں، مریضوں، مظلوم قیدیوں، مسافروں، بوڑھے بچوں اور عیالداروں، الغرض تمام دنیا کے مصیبت زدوں کی خبر گیری کے متعلق غور کرتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں ان کے متعلق
اللہ عز و جل نے اگر مجھ سے خاص پرس کی اور مجھ سے جواب نہ بن پڑا تو میں کیا کروں گا؟ بس یہ بھاری ذمہ داری کی فکر مجھے رولائے جا رہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے شاہانہ زندگی طرح کر دی، سادہ لباس اور سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اب یہ حالت تھی کہ آپ کا انگور کھانے کو دل کیا تو اتنے پیسے نہیں تھے کہ آپ انگور خرید کر کھائیں۔ بادشاہ بننے کے بعد یہ حالت ہو گئی کہ آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ عید والے دن اپنی بچیوں کو نئے کپڑے سلوا دیں۔ تو بچیوں نے کہا کہ کل عید ہے، ہم سارے نئے کپڑے پہنیں گی، اور ہم بادشاہ کی بیٹی ہونے کے باوجود ہمارے کپڑے نہیں ہوں گے تو سارے بچے تو ہم پر ہنسیں گے۔ تو آپ خزانچی کے پاس گئے کہ مجھے ایڈوانس میں تنخواہ دے دو تاکہ میں اپنے بچوں کے کپڑے سلوا سکوں۔ وقت کے بادشاہ ہے، اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ کہا کہ یا امیر المومنین، آپ کو کیا گارنٹی ہے جو آپ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں لے رہے ہیں آپ مہینہ زندہ رہیں گے؟ تو آپ فوراً رو پڑے اور آپ نے وہ ایڈوانس تنخواہ بھی نہیں لی۔ یہ آپ کا عالم ہو گیا تھا امیر المومنین بننے کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور جب واعظ فرماتے تھے فرماتے میری باتیں غیر جو نہیں آئے ان تک پہنچا دیا کرو، اور جو لوگ اپنی حاجتیں مجھ تک نہیں پہنچا سکتے ان کی حاجتیں مجھ تک پہنچایا کرو۔ جو بندہ بادشاہ تک کسی کی حاجت پہنچاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اسے پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ تو بادشاہ کے پاس جائز سفارش کرنا، بادشاہ کے پاس کسی کی حاجت پہنچانا، یہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ ناجائز سفارش نہ ہو، جائز سفارش ہو۔ جو پہنچ نہیں پا رہا بیچارہ، اگر تمہاری پہنچ ہے تو اس تک اس کی حاجت کو پہنچا دینے کا بڑا ثواب ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے کہا کہ جو میری آس پاس جو لوگ رہنے چاہتے ہیں، آپ نے 5 شرطیں رکھی۔ نمبر 1 فرمایا عدل و انصاف کی جو صورتیں ہم سے اوجھل ہو گئی ہیں اس کی طرف ہماری رہنمائی کریں گے۔ نمبر 2 فرمایا حق اور انصاف کے قیام میں ہماری مدد کریں۔ نمبر 3 جن لوگوں کی ضرورتیں ہم تک نہیں پہنچ پاتی ان کی ضرورتیں ہم تک پہنچائے۔ نمبر 4 ہمارے پاس کسی کی غیبت نہ کرے۔ نمبر 5 ہماری اور تمام لوگوں کی امانت کا حق ادا کرے۔ فرمایا جو ان 5 باتوں پر عمل کرنا چاہتا ہے وہ میرے قریب رہے گا، جو ان 5 باتوں پر عمل نہیں کر سکتا وہ میرے قریب نہ رہے۔ آپ نے اپنے قریب رہنے کے لیے یہ 5 شرطیں رکھی تھیں۔ ایک تو عدل و انصاف قائم کرنے میں مدد کرنی ہے، دوسرا جن کی ضرورتیں ہم تک نہیں پہنچ پاتی، جو مجبور لاچار لوگ ہیں ان کی ضرورتیں ہم تک پہنچانی۔ پھر جب آپ خلیفہ بنے تو پہلے خلیفہ کے بڑے درباری اور بڑے حارسین ہوتے تھے، بلا وجہ کے ملازمین رکھیں، بیت المال سے ان کو تنخواہیں ملتی، آپ نے سارے نکال دیے۔ وہ کیا ہوتے تھے؟ وہ بادشاہ کی تعریفیں کر رہے ہوتے تھے، بادشاہ کی نظمیں پڑھ رہے ہوتے تھے، بادشاہ کی شان میں شعر پڑھ رہے ہوتے تھے، خوشامد کر رہے ہوتے تھے۔ بادشاہ ہر مہینے ان کو تنخواہ دے رہا ہوتا تھا بیت المال سے، آپ نے سب نکال دیے۔ فرمایا تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ میں ان خلیفوں میں سے نہیں ہوں کہ میں صرف خواہش اپنی خوشامد و تعریفیں سنتا رہا ہوں۔ آپ نے سارے حارسین جتنے درباری تھے سب کے سب نکال دیے۔ 4 بڑے علماء کو اپنے دربار میں بٹھایا کہ مجھے آپ نے فقہی مسئلے بتانے، جہاں میں غلطی کرنے لگوں آپ نے اس غلطی کا مجھے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے۔ پھر اب چند آپ کو سیکورٹی گارڈ کی جب ضرورت پڑی تو آپ نے جو پہلے جو سیکورٹی گارڈ کا جو انچارج تھا اسے تو آپ نے سب سے پہلے معزول کیا، کیونکہ وہ پہلے بادشاہ کے کہنے پر خلاف شریعت لوگوں کو سزائیں دیتا تھا، آپ نے اس کو معزول کیا۔ تو 2 بندے آپ کو کے پاس لائے گئے کہ ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر لیں آپ اپنا سیکورٹی گارڈ کے حوالے سے۔ تو ایک بندہ جو آپ نے سلیکٹ کیا آپ نے اس کو فرمایا کہ تو جانتا ہے کہ میں نے تجھے کیوں اپنا حارس سلیکٹ کیا ہے؟ اور میں نے تجھے دیکھا ہے کہ تو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس لیے میں نے تجھے سلیکٹ کیا۔ تو جب بھی کسی بندے کو سلیکٹ کرنا ہو دیکھیں یہ قرآن کتنا پڑھتا ہے۔ اب آپ نے کسی کو اپنا داماد سلیکٹ کرنا ہے، اگر آپ نے کسی کو اپنا شوہر سلیکٹ کرنا ہے، کسی کو اپنی بیوی سلیکٹ کرنا ہے، کسی کو آپ نے اپنا وزیر سلیکٹ کرنا ہے، کوئی آپ نے اپنا ملازم سلیکٹ کرنا ہے، آپ دیکھیں کہ یہ نماز کتنی پڑھتا ہے، قرآن کتنا پڑھتا ہے۔ تو جو جتنا زیادہ قرآن نماز پڑھتا ہو اس کو ترجیح دی جائے، اس کو سب سے زیادہ پریفر دیا جائے۔ کہتے ہیں نا کہ ایک باپ کے
اولاد ہو تو سب کو برابر برابر دے گا، لیکن جو بچہ زیادہ قرآن پڑھتا ہو، زیادہ نماز پڑھتا ہو، اس کو زیادہ دے گا، یہ شریعت کا حکم، اس کو زیادہ دے گا۔ تو آپ نے اس بندے کو سلیکٹ کیا کہ جو نماز زیادہ پڑھتا تھا، قرآن زیادہ پڑھتا تھا۔ تو ہر معاملے میں اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کسی بھی معاملے میں آپ کسی کو سلیکٹ کرنے لگے ہیں تو قرآن پڑھنے والے اور درست نماز پڑھنے والے کو سلیکٹ کریں۔ ایک مرتبہ آپ کے دربار میں ایک شاعر آیا، آپ نے اس کو کچھ نہیں دیا، تو درباریوں نے بتایا کہ یہ جو شخص ہے یہ شعراء کو نہیں، یہ گداگروں کو دیتا ہے، یہاں کوئی شاعروں کا کوئی کام نہیں ہے، یہاں حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کی جاتی ہیں۔ خلیفہ بننے کے بعد آپ نے ایک اور بندے کو بلایا، حضرت سیدنا حازم رحمت اللہ تعالی نے۔ ان کا کام کیا تھا؟ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے لیے 2 نیک صالح مرد تلاش کرو۔ چنانچہ 2 حضرات تشریف لائے، تو آپ نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے مجھ پر نگاہ رکھنی ہے، جب بھی میں کوئی غلط کام کروں تو تم نے میرا گریبان پکڑ لینا ہے، اور گریبان پکڑ کر مجھے خبردار کرنا ہے کہ اللہ سے ڈریے، یہ غلط کام ہے۔ خلیفہ بننے کے بعد 2 بندے اس لیے رکھے گئے تھے کہ غلط کام پر وہ خلیفہ کا گریبان پکڑیں گے اور اس کو جھنجھوڑیں گے اور اس کو یاد دلائیں گے کہ یہ کام غلط ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن مہاجر رحمت اللہ تعالی کا بیان ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا کہ عمر، جب تم مجھے راہ حق سے ادھر ادھر دیکھو تو میرا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالنا اور کہنا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، اس طرح سے مجھے تم نے ڈانٹنا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ ہم صرف کہتے ہیں کہ جی ظالم بادشاہوں کی قیامت والے دن پکڑ ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ کچھ لوگ بغیر حساب جہنم میں جائیں گے۔ نمبر 1 عرب کے لوگ تعصب کی بنا پر، نمبر 2 تاجر بد دیانتی کی بنا پر، نمبر 3 دیہاتی جہالت کی بنا پر، نمبر 4 حکمران ظلم کی بنا پر۔ تو حکمران ظلم کی بنا پر بغیر حساب جہنم میں جائیں گے، لیکن یاد رکھیے گا کہ صرف جو وزیر اعظم بن گیا، جو صدر بن گیا، جو وزیر اعلیٰ بن گیا، جو MNA بن گیا، MP بن گیا، قیامت میں صرف انہی کا حساب نہیں ہوتا۔ ہم سب اپنی اپنی جگہ پر وزیر اعظم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بندہ نگران ہے، جو ایک گھر کا سرپرست ہے وہ اپنے گھر کا وزیر اعظم ہے، جس کے انڈر میں بیوی بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، جن کی پرورش کا ذمہ اس کے آیا ہے، تو یہ اپنے گھر کا نگران ہے۔ قیامت والے دن اس سے بھی سوال ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اللہ عز و جل نے کسی رعایا کا نگران بنایا، پھر اس نے ان کی خیر خواہی کا خیال نہ رکھا، فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ بعضوں کو نا بڑا شوق ہوتا ہے 2-3 شادیاں کرنے کا، کہ شادی کر لی اس کے بعد پتہ ہی نہیں ہے کہ بیوی کا کیا حال ہے، تو بچوں کا کیا حال ہے، کھانا مل رہا کہ نہیں مل رہا۔ قیامت والے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ وہی بندہ اختیار کرے گا جو بندہ ان کے اخراجات پورے کر سکتا ہو، ورنہ اس کو اجازت نہیں ہے۔ اگر ان کی خیر خواہی نہیں کر رہا، ان کی دیکھ بھال پوری نہیں کر پا رہا، تو قیامت والے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب نگران ہو، تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فرمایا کہ جو نگران اپنے ماتحتوں سے خیانت کرے وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی کہ دیکھیں ایک بندہ جس کے بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، وہ ان کا نگران ہے۔ ایک بندہ فیکٹری کا مالک ہے، وہ جتنے اس کے ملازم ہیں ان کا نگران ہے، ان کسی کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصاف کرنے والا قاضی پر قیامت والے دن ایک ایسی گھڑی آئے گی کہ وہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ میں نے 2 آدمیوں کے درمیان ایک کھجور کا بھی فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ یہ وہ جج ہے کہ جس نے انصاف کیا تھا، وہ قیامت والے دن کہے گا کہ کاش کہ میں نے دنیا میں 2 بندوں کے درمیان ایک کھجور کا فیصلہ بھی نہیں کیا ہوتا۔ آج تو بڑا شوق ہے نا میں جج بن جاؤں، اتنی تنخواہ ملے گی، اتنا پروٹوکول ملے گا، لگ بھگ آ جائے گا قیامت والے دن کہ بندہ تمنا کرے گا۔ یہ حضور فرما رہے ہیں یہ وہ جج قیامت والے دن کہے گا کہ جس نے نا انصافی نہیں کی تھی، انصاف سے فیصلے کیے تھے، وہ کہے گا کہ کاش کہ میں نے 2 بندوں کے درمیان ایک کھجور کا فیصلہ بھی نہ کیا ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 10 آدمیوں پر نگران ہو،
قیامت کے دن اسے اس طرح لایا جائے گا کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن سے بندھا ہوا ہوگا ایسے۔ اب یا تو اس کا رحم، لوگوں پر رحم کرنا، عدل و انصاف اس کو چھٹکارا دلائے گا، یا پھر اس کا ظلم اس کو جہنم میں داخل کروائے گا۔ ہر جو بھی وزیر اعظم ہوں گے، وزیر اعظم ان کے ہاتھ قیامت والے دن ایسے بندھے ہوئے ہوں گے، ایسے بندھے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اب ان کا حساب ہوگا، اگر تو انہوں نے ظلم نہیں کیا ہوگا تو پھر تو جنت میں، اگر ظلم کیا ہوگا تو جائیں جہنم میں مزے لیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اللہ، حضور نے دعا فرمائی، یا اللہ جو شخص میری امت کے کسی معاملے کا نگران ہے، وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعظم ہے، جو بھی نگران بنا ہے، اگر وہ ان کے ساتھ سختی کرے تو تو بھی ان کے ساتھ سختی کر، اور اگر وہ ان کے ساتھ نرمی کرے تو تو بھی ان کے ساتھ نرمی کر۔ جب یہ قوم کے ساتھ نرمی کریں گے تو اللہ ان پر نرمی کرے گا، اگر یہ قوم پر سختی کریں گے تو اللہ پاک بھی ان پر سختی کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل جس کو مسلمانوں کے امور میں سے کسی معاملے کا نگران بنائے، پس وہ ان کی حاجتوں، مفلسی اور فقر کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دے، تو اللہ عز و جل بھی اس کی حاجت، مفلسی اور فقر کے سامنے رکاوٹ کھڑی کر دے گا قیامت والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ فرمایا بے شک تم عن قریب حکمرانی کی خواہش کرو گے، لیکن قیامت کے دن وہ پشیمانی کا باعث ہوگی۔ حکمرانی کی خواہش کرنی نہیں چاہیے، اور اگر حکمرانی مل جائے بغیر مانگے تو ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکمرانی پر کسی ایسے شخص کو مقرر نہیں کرتا جو اس کا سوال کرے یا اس کی حرص رکھتا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو کسی کو گورنر نہیں بناتا ہوں، جو گورنر بننے کی خواہش رکھتا ہو، حرص کرتا ہو، گورنر بننے کے لیے خود سے مانگتا ہو۔ ہاں لیکن جب تخت پر ظالم لوگ بیٹھنے کی کوشش کریں تو پھر عدل و انصاف کرنے والے خود سے کوشش کر سکتے ہیں تخت پر بیٹھنے کی، ورنہ ظالم لوگ بیٹھ کر جو ہے وہ ظلم کریں گے۔ تو ہر بندہ جو ہے وہ نگران ہے، اور اسے قیامت والے دن اپنے ماتحت کے بارے میں حساب دینا پڑے گا۔ فرمایا انصاف کرنے والے نور کے منبر پر ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں، گھر والوں اور جن کے نگران بنتے ہیں ان کے بارے میں عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ جو وزارت ہوتی ہے نا، یہ صرف چند روزہ ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد کا جو معاملہ ہے یہ بڑا سخت ہوتا ہے، اس لیے وزارت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور اگر مل جائے تو ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اب ایک بندے سے گھر میں 10 افراد ہیں تو اس سے 10 بندوں کا حساب لیا جائے گا، اور ایک بندہ جو وزیر اعلیٰ بن گیا ہے اس کو پورے صوبے کے لوگوں کا حساب دینا پڑے گا، جو وزیر اعظم بن جائے اس کو پورے ملک کے لوگوں کا حساب دینا پڑے گا۔ بتائیں کیسے حساب دے سکے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ اصل چیز کیا ہے کہ جو بندہ اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بادشاہی عطا فرماتا ہے کہ جو نہ ختم ہونے والی ہوتی ہے، اور وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔